بھارت کے دوبارہ پانی چھوڑنے پر پنجاب کے دریاؤں میں پھر طغیانی۔ دریائے چناب، ستلج اور راوی کی موجیں بکھر گئیں۔ دریائے چناب میں اخنور، دریائے ستلج میں حریقے زینے کے مقام پر پانی چھوڑا گیا ہے۔ بھارت کا انڈس واٹر کمیشن کے بجائے سفارتی سطح پر رابطہ۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ حریقے اور فیروز پور کے مقامات پر سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائے توی میں جموں کے مقام پر اونچے سیلاب کا خطرہ۔ بھارت نے دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزارت آبی وسائل نے متعلقہ 28 اداروں کو انتباہی خط جاری کر دیا ہے۔ بھارت سے دوسرا بڑا سیلابی ریلا دریائے چناب بکھر گیا۔ ہیڈ مرالا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 4,72,958 کیوسک ریکارڈ۔ جھنگ میں ہیڈ تریمو کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند۔ انتظامیہ کی جانب سے جھنگ سٹی میں دوبارہ اعلانات۔ ہیڈ خانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,17,907 ہو گیا۔ ہیڈ خانکی کے قریب پہلا شگاف ڈالنے کی تیاریاں۔ شگاف پانی کا بہاؤ 6 لاکھ کیوسک سے بڑھنے پر ڈالا جائے گا۔ بیلا کے 66 دیہات سیلابی ریلوں کے زد میں آ گئے۔ سیالکوٹ سے گزرنے والا سیلابی ریلا کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والی سڑک بہا کر لے گیا۔ سڑک ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات کا رابطہ منقطع۔ ملتان شہر کو چناب کے سیلابی ریلوں سے بچانے کی کوششیں۔ ہیڈ محمد والا بند پر شگاف ڈالنے کی تیاریاں مکمل۔ ملتان کی متعدد نواحی بستیاں زیر آب۔ مظفر گڑھ میں سیلابی پانی مین ملتان روڈ تک آ گیا۔ جلال پور پیروالا کے مقام پر چناب اور ستلج میں شدید طغیانی۔ ستلج سے جھنڈا میانی اور چناب سے بیٹ کیش، بستی چانڈیا، موزہ نڑول اور خان یاسین والا کے بند ٹوٹ گئے۔ متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں ایکڑ تیار فصلیں تباہ۔ بہاول نگر کے حدود میں دریائے ستلج کا بند ٹوٹ گیا۔ ماڑی میاں صاحب کے قریب عارضی حفاظتی بند میں شگاف ڈالا گیا۔ سیلابی پانی فصلوں اور آبادیوں میں داخل۔ دریائے ستلج کا ریلوے ایمپریس بند کمزور قرار دے دیا گیا۔ بورے والا میں جملیرا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,56,000 کیوسک۔ سڑک میں شگاف ڈالنے کے لیے بارودی مواد نصب۔ وہاڑی، بورے والا اور میلسی کے متعدد علاقے ڈوب گئے ہیں۔ مظفر گڑھ چک فراسی میں بھی پھنسے 25 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ جنگ میں سیلابی پانی میں ڈوبے مکان کی چھت گرنے سے 45 سالہ شخص جاں بحق۔ ملتان انتظامیہ کی معجبانہ غفلت، زندگیاں بچانے کے بجائے زندگیاں داؤں پر لگا دی۔ ہیڈ محمد والا بند میں شگاف ڈالنے کے لیے دھماکہ خیز مواد نصب۔ دھماکہ خیز مواد لگانے کے باوجود سڑک پر ٹریفک کے لیے آمد و رفت بند کر دی گئی۔ 365 نے انتظامیہ کی نااہلی بے نقاب کر دی۔ دریائے راوی میں کبیر والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پرانا ہیڈ سگنائی کوٹ اسلام کے مقام پر پانی پل کے اوپر سے گزرنے لگا۔ پل ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ قریبی بستیاں اور دیہات خالی کروا لیے گئے۔ خانیوال میں ہیڈ سگنائی کے مقام پر دریائے راوی بکھر گیا۔ پانی کا بہاؤ 1,88,000 کیوسک ریکارڈ۔ سیلابی ریلا ریلوے لائن کے اوپر سے گزرنے لگا ہے۔ خانیوال تا فیصل آباد ریلوے سیکشن عارضی طور پر بند۔ عبدالحکیم شہر کے قریبی ریلوے کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ دریائے راوی کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں افراد موٹر وے پر پناہ لینے پر مجبور۔ بند توڑنے سے پیر محل کے 15 دیہات زیر آب۔ بستی بہار شاہ میں ایک شخص سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ کھلے آسمان تلے ہیں، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی مدد کی ہے۔ یہاں پہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا۔ ہمارے اتنے فصلیں بھی تباہ ہو چکی ہیں، ہمارے جانور بھی ابھی تک بھوکے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا آیا۔ سانو کچھ نہیں ملی ہے، جیسا ڈنگرن پا دیوی ہے یا بچوں کو کھلا دئیے۔ کال تے لکھ کے چلے گئے نا، ابھی تک کاش ہی نہیں ملی سانو۔ بچے تو وہی بھوکے نے ساڈے، فلاٹ دے وچ لوڑتے ہیں، مال گاہ نہیں مل رہا، بچے ساڈے روزی نہیں مل رہی، مکان ہی گر گئے، اس وجہ سے ساڈی کوئی مدد نہیں کی۔ سیلاب زدگان ریلیف کے لیے دربدر۔ خانیوال کی حدود میں متاثرین بے سر و سامان سڑکوں پر دن رات بسر کرنے پر مجبور۔ کہاں اب بھی خوراک، پینے کے پانی اور خیموں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ صادق آباد میں سیلاب متاثرین کا حکومت سے امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ بستی حسن ملک میں ریلیف کے کاموں میں تاخیر۔ حکومتی عدم توجہی کے باعث مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ وپری موجوں سے انسان تو کیا، بے زبان بھی ہلکان۔ لوگوں کے مال و اسباب گئے تو مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہیں بچا۔ حکومتی ریلیف کیمپوں میں چارہ سونگھنے کو بھی نہیں ملتا ہے۔ شاندار فتح، شاندار پریڈ۔ جنگ عظیم دوم میں چین کی جاپان کے خلاف فتح کی 80ویں سالگرہ پر فوجی پریڈ۔
वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तियानमेन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का इनेकाद। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंकों समेत जदीद असले की नुमाइश। चीनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। हम कभी अपनी माजी की मुसीबत को एक दूसरे मुल्क पर मुसलत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीह पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख की दुरुस्त समत पर खड़े हैं। चीनी सदर की क़ौम आलम से तारीखी सानिहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। चीन में फौजी परेड की तकरीब बहुत अच्छी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस और चीन की शराकतदारी पर कोई तशवीश नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे ताकतवर फौज है। चीन और रूस अमेरिका पर कभी फौजी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने 7 जंगें रुकवाईं। कुछ जंगें कई साल पुरानी थी। मैंने ममालिक से कहा कि जंगें रोकें वरना कोई तिजारत नहीं होगी। रूस यूक्रेन जंग से खुशी नहीं हूँ। यूक्रेन जंग पर पुतिन से बहुत मायूस हूँ। पुतिन और ज़ेलेंस्की को बराह रास्त मुज़ाकरात करने होंगे। कोयटा सरियाब रोड पर धमाका, जहां भग अफराद की तादाद 15 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को टेलीफोन। कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान की अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। कोयटा धमाके में मुलविस दहशतगर्दों को करार वाक़ई सजा दी जाए। धमाके में हलाकतों पर इजहार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। सरियाब रोड पर खुदकुश हमला काबू से बाहर था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हमजा शफकात का एतराफ़। कहा जलसे की सिक्योरिटी दी गई थी। अगर वाक़या जलसागाह के अंदर होता तो बहुत नुकसान होता। धमाका जलसा खत्म होने के 45 मिनट बाद हुआ है। मुंतज़मीन को 3 बार कहा कि जलसा जल्दी खत्म करें। मुंतज़मीन ने थ्रेट को संजीदा नहीं लिया। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर भी सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा फैसले मियां नवाज शरीफ की तारीफ से हुए हैं। राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत। कहा कि बानी सियासत करना चाहते हैं तो हमारी जानिब से बातचीत की पेशकश है। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये perhaps in 78 years एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस निज़ाम के साथ जो है उसका पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी हैं और उसके साथ कंफर्टेबल भी। मौजूदा निज़ाम का तसलसल 2027 के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कारकर्दगी दिखा रहा है, उसको जारी और सारी रहना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस निज़ाम को चला रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये निज़ाम आगे चले। निज़ाम के तसलसल का फैसला मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की हालिया मीटिंग में तय नहीं पाया, बल्कि 2 से 3 साल से जब से ये निज़ाम चल रहा है ये सोच तब से परवान चढ़ती रही है। हम इस निज़ाम के साथ मुतमिन हैं। अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम पर बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में गुफ्तगू। कहा कालाबाग डैम पर पार्टी बानी की मुशावरत से फैसला करेगी। मजीद बोले एक पुलिस वाले के बयान पर पीटीआई के लोगों को सजाएं दी जा रही हैं। अलीमा खान के बेटों के खिलाफ 9 मई के मुकदमात बदनीति पर मबनी हैं। सोची समझी साजिश के तहत अदलिया पर हमले हो रहे हैं। जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी मुल्क में इंसाफ के निज़ाम बेहतर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के साथ मरीम नवाज का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। चॉकलेट्स, बिस्किट्स, तोहफ़े तकसीम किए। नन्हे बच्चों के साथ गपशप भी की। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दामात का यकीन भी दिलाया। मरीम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरमनी। रिपोर्ट तलब कर ली।
بھارتی پنجاب میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی. 1400 سے زائد دیہات زیریاب آ گئے. لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ. مختلف حادثات میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے. حکام نے پنجاب کے تمام 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے. پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلوں کا سند کرو. گڈو براج پر پانی کی آمد 3,69,349 کیوسک ریکارڈ. گھوٹکی میں پانی کچے کے علاقے میں داخل. انتظامیہ کی کچے کے مکینوں کو پکے پر منتقل ہونے کی ہدایت. کنڈیارو میں بھی سیلابی صورتحال. خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب. سیلابی پانی کئی بستیوں میں داخل. صادق آباد میں دریا کنارے بستیاں دریائی کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گئیں. درجنوں گھر بہہ گئے. قادرپور کے مقام پر شینک بند اور لوپ بند پر پانی کا دباؤ بڑھنے کا خدشہ. بند کو مضبوط کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے. گجرات موسلادھار بارش سے ڈوب گیا. 500 ملی میٹر بارش سے نظام زندگی مفلوج. سڑکیں پانی سے بھر گئیں. ندی نالے بے بھر گئے. پانی مساجد اور گھروں میں داخل. انتظامیہ نکاسیات میں ناکام. شہری گھروں سے نقل مکانی پر مجبور. سیلابی صورتحال کے باعث آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے. لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر اور سمہانی میں بھی بارش ہوئی. ندی نالوں میں تغیانی سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. بلوچستان کے شہر بارکھان میں بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا. ندی نالوں میں بھی تغیانی. بجلی کی سپلائی معطل. محکمہ موسمیات کی کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کی پیشگوئی. پاکستان کا ماحولیاتی تباہی میں کوئی کردار نہیں مگر ہماری قوم اس کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے. صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. صدر مملکت سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ٹیلی فونک رابطہ. سیلاب کی صورتحال پر بات چیت. سردار سلیم حیدر کی صوبے میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے. بپھرے دریا اور بے موسم بارشیں خطے میں غذائی بحران کا ایک بڑا خطرہ بن چکی ہیں. عوام کو اس سخت وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. بلاول بھٹو زرداری سے ارکان پارلیمنٹ کی ملاقات. سید نوید قمر کے حلقہ انتخاب میں سیلابی صورتحال اور مسائل پر بریفنگ. سید ناصر حسین شاہ نے سکھر اور روہڑی سمیت مختلف علاقوں میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں سے آگاہ کیا. سہیل انور سیال نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف, میڈیکل کیمپس اور امدادی سرگرمیوں پر رپورٹ پیش کی. پانچ سال سے ہمیں بڑے سیلاب کا سامنا ہے. یہ وقت ایک قوم بن کر کھڑے ہونے کا ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کے ضلع شہید بے نظیر آباد آمد. عوامی مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ کو طلب کر لیا. .365 نیوز. سیلاب متاثر علاقوں میں مسلسل انیکشن. ناروال, قصور, جنگ کے بعد ٹیم سیلاب متاثرین کی آواز بننے ملتان پہنچ گئی. سیلاب میں گھرے علاقوں کی خصوصی کوریج. نیوز ٹیم کی عوامی مشکلات پر بھی رپورٹنگ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی فل کورٹ میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز اکثریت رائے سے منظور کر لیے. پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز 6-5 کی اکثریت سے منظور کیے گئے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر اور اسٹیبلشمنٹ رولز بغیر بحث کے منظور کر لیے گئے. چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر, جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے حق میں ووٹ دیا. جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق جہانگیری, جسٹس بابر ستار نے منظوری کی مخالفت کی ہے. فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا 2 ججز کا خط بھی کیا گیا. مطالبہ مسترد کر دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شاریز خان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے فیصلہ سنا دیا. شاریز خان کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مشلقے جمع کروانے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ملاقات. موٹر وے M6 کی تعمیر اور M10 پر بات چیت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ حیدرآباد سے سکھر M6 کو کافی عرصے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے.
منصوبے کی منظوری پر وفاق کے شکر گزار ہیں۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی حیدرآباد سکھر موٹر وے تعمیر کرے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات ریڈ لائن BRT منصوبے پر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ منصوبہ کراچی شہری کی سفری ضروریات کے لیے نہایت اہم قرار۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی منصوبے کی بروقت اور معیاری تکمیل کے لیے مالی اور تکنیکی تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ ریڈ لائن BRT حکومت سندھ کا ترجیحی منصوبہ ہے جس سے روزانہ لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے۔